نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ حضرات گرامی، دوران نعت وطن پاکستان شہر کراچی سے تعلق رکھنے والے عالمی شہرت یافتہ ثناخواں بلکہ مقبول عرب و عجم الحاج محمد یوسف میمن صاحب جلوہ گر ہوئے ہیں۔ میں اپنی جناب سے اور مسجد اعظم کی انتظامیہ کی جناب سے میلاد کمیٹی کی جانب سے انہیں خوش آمدید کہتا ہوں، اور محترم مولانا ارشد نوشاہی صاحب دنہاک مسجد غوثیہ کے نائب امام جناب محترم سلمان پاشا صاحب اور دیگر حضرات جو ہے تشریف فرما ہوئے، سب کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب کی حاضریاں قبول فرما لے۔ میں جس ثناخواں کو ہدیہ نعت بحضور سرور کونین علیہ السلام پیش کرنے کے دعوت دے رہا ہوں، بلا شبہ یہ ثناخواں کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے۔ یہ تعارف تھوڑا تو نہیں ہے کہ یہ وہ ثناخواں ہے کہ جو یہ کہتا ہے اور واقعی ہی میں ایسا ہے کہ نعت نبی کی پڑھتا ہوں، نعت نبی کی پڑھتا ہوں جب سے ہوش سنبھالا ہے۔ اب میں پیر صاحب کے یہ اشعار پڑھتا ہوں اور اسی پر جو ہے ثناخواں کو ہدیہ نعت پیش کرنے کے لیے دعوت دے رہا ہوں کہ مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا، مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا، حق تو میرا بھی ہے رحمت کا تقاضا کرنا، حق تو میرا بھی ہے رحمت کا تقاضا کرنا، اور یہ تیرا کام ہے اے آمنہ کے در یتیم۔ توجہ طلب ہے یہ شعر اعلیٰ حضرت امام سنت شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنے کلام کے مصرع میں کہ ایک جانے بے خطا پر دو جہاں کا بار ہے، ایک جانے بے خطا پر دو جہاں کا بار ہے۔ اسی خیال کو پیر صاحب یہاں فرما رہے ہیں، اس کا تذکرہ کہ یہ تیرا کام ہے اے آمنہ کے در یتیم، ساری امت کی شفاعت تنے تنہا کرنا، ساری امت کی شفاعت تنے تنہا کرنا، اور مجھ پہ محشر میں نصیر ان کی نظر پڑ ہی گئی، مجھ پہ محشر میں نصیر ان کی نظر پڑ ہی گئی، کہنے والے اسے کہتے ہیں خدا کا کرنا، کہنے والے اسے کہتے ہیں خدا کا کرنا۔ ذہن نصیب کہ ماشاءاللہ آج کی روح پرور محفل کی صدارت مسجد اعظم کے سابقہ امام سے مولانا حافظ غفور صاحب بلا فرما رہے ہیں، وہ بھی تشریف لائے ہیں، انہیں بھی میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ حضرات ہدیہ نعت پیش کرنے کے لیے دعوت دے رہا ہوں عالمی شہرت یافتہ ثناخواں جناب الحاج محمد یوسف میمن صاحب تشریف لائیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، ثناخوان مصطفیٰ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت گرامی الحمدللہ، آج ایک مرتبہ پھر امسٹرڈم کی اس جامع مسجد غوثیہ میں نبی پاک کی ذکر سننا اور خاص کر سرکار کی میلاد شریف کے ایام میں حاضری کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ میں انتہائی ممنون ہوں اس جامع مسجد غوثیہ کے جملہ احباب کا، خاص کر قبلہ علامہ حافظ سجاد قادری صاحب کا، کہ انہوں نے مہربانی فرمائی کہ اس بابت محفل میں ایک مرتبہ پھر مجھے شرکت کی سعادت سے نوازا ہے۔ سنی رضوی سوسائٹی کے ہمارے تمام کرم فرما، ان کا بھی بہت شکریہ کہ ہر سال ماشاءاللہ کافی توجہ کرتے ہیں، کافی محنت کرتے ہیں، خاص کر ہمارے بھائی نذیر علی مسلسل ہم سے رابطے میں رہتے ہیں، اور
جہاں تک اس میں فلم آنے کا تعلق ہے تو وہی ہے کہ آتے ہیں وہی جن کو سرکار بھلاتے ہیں، اور یہ تو ظاہر میلاد شریف کے ایام ہے، ہماری اور آپ کی سعادت ہے، ساری دنیا سرکار کے گن گانے لگے تو وہاں کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی بھی ان کی بات نہ کرے، کوئی ان کی نعت نہ پڑھے تو بھی وہاں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ تو ہماری اور آپ کی سعادت ہے کہ ہم نہ صرف پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، یہ اللہ کے نبی کا کرم ہے، سرکار کی مہربانی ہے، اللہ کے نبی ہماری اور آپ کی اس خواہش کو قبول فرمائے۔ میں وقت کی مناسبت سے اب دامن وقت میں ظاہر ہے کہ دیر زیادہ تو نہیں ہوئی، لیکن پھر بھی وقت کی مناسبت سے کلام پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ آپ تمام حضرات اللہ کے نبی کی بارگاہ میں ایک مرتبہ درود پاک کریں۔ حکم دیا گیا ہے حمد باری تعالیٰ کے لیے کہ حمد باری تعالیٰ سے آغاز کرنا ہے، تو میں اللہ پاک کے ہم کے اشعار پڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ایک مرتبہ پھر باوجہ بلند درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ ہر ایک وقت میں اپنا نشان دیتا ہے، ہر ایک وقت میں اپنا نشان دیتا ہے، کبھی وہ دھوپ کبھی سائبان دیتا ہے، بڑائی اس کی فضاؤں سے آشکارا ہے، یہی تو روز مؤذن اذان دیتا ہے، یہی تو روز مؤذن اذان دیتا ہے۔ حمد باری تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی حمد شاید بیان کرنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی شان کہ وہ نیتوں میں چھپے خیر و شر کو تولتا ہے، نیتوں میں چھپے خیر و شر کو تولتا ہے، قریب رہتا ہے ساز نفس میں بولتا ہے، قریب رہتا ہے ساز نفس میں بولتا ہے، جمال ہم کو دکھاتا ہے اجلی صبح کے، وہی جو آنکھ کٹوری میں نیند گھولتا ہے، وہی جو آنکھ کٹوری میں نیند گھولتا ہے۔ ان اشعار کے لیے مجھے حکم دیا، وہیں سے میں آغاز کر رہا ہوں۔ ہم اللہ تعالیٰ کی ہم تیری شان امن والو اللہ جل جلالہ، اللہ جل جلالہ، اللہ جل جلالہ۔ تیرے نام پر میرے خدا میرا دل فدا، میری جان فدا، میری روح کی ہے یہی رضا کہ تیرا نام لب پہ رہے صدا، تیرا نام لب پہ رہے صدا، وہ تیری رضا میری آرزو ہو، تیری رضا میری آرزو، اللہ جل جلالہ، اللہ
جل جلالہ. کبھی شان لطف و عطا میں تو، اور کبھی ٹوٹے دل کی صدا میں تو. میرے مولا میرے مولا کبھی شان لطف و عطا میں تو، کبھی ٹوٹے دل کی صدا میں تو، کبھی بلبلوں کی نوا میں تو، کبھی شاخ گل کی ادا میں تو، کبھی شاخ گل کی ادا میں تو. ہے یہاں بھی تو ہے وہاں بھی تو، ہے یہاں بھی تو ہے وہاں بھی تو. اللہ جل جلالہ، اللہ جل جلالہ. میں گناہگار ہوں اے خدا، کوئی کام نیک نہ کر سکا، نہیں ہو سکا تیرا حق ادا. تیرا بذل و فضل ہے بے بہا، تیرا بذل و فضل ہے بے بہا. مجھے رکھنا حشر میں سرخ رو، مجھے رکھنا حشر میں سرخ رو. اللہ جل جلالہ، اللہ جل جلالہ. یہ حمد باری تعالیٰ کے ضمن میں یہ معروضی کے اشعار ہیں. اللہ پاک کی بارگاہ میں شاعر عرض کرتا ہے کہ میں گناہگار ہوں اے خدا، تجھے بے نیازی کا واسطہ. یہ قبول کر میری التجا کہ برائے حضرت مصطفیٰ ہو معاف میری ہر ایک خطا، ہو معاف میری ہر ایک خطا. سر حشر رہ جائے آبرو، سر حشر رہ جائے آبرو. اللہ جل جلالہ، اللہ جل جلالہ. جو حساب روز حساب ہو تو میرے دائیں ہاتھ کتاب ہو، میرے لب پہ نعت جناب ہو. نہ سوال ہو نہ جواب ہو، نہ سوال ہو نہ جواب ہو. میں رہوں حضور کے روبرو، میں رہوں حضور کے روبرو. اللہ جل جلالہ، اللہ جل جلالہ. تیری شان امن والو، اللہ جل جلالہ.
حمد باری تعالیٰ یہ معروضے کی صورت میں میرے پیش کرنے کی سعادت حاصل کی، حالانکہ عام طور پر محفلوں میں حمد باری تعالیٰ پڑھنے کا موقع بہت کم میسر آتا ہے۔ اصول برکت کے لیے ایک آدھ بند یا رباعی پڑھ دی جاتی ہے، پھر نعت شریف، چونکہ وقت تو اتنا نہیں ہوتا تو حمد کی یہ اشعار آپ صاحب قبلہ علامہ صاحب کے حقوق پر میں نے پیش کی۔ ایک نئی حمد کے چند اشعار ہیں، حمد باری تعالیٰ، یہ نئی حمد کے چند شعر ہیں آپ کو سماعت کے لیے۔ کہتا ہے کہ جمال اس کا ہے سارا، جلال اس کا ہے، جمال اس کا ہے سارا، جلال اس کا ہے، نمود و غیب و عروج و زوال اس کا ہے، نمود و غیب و عروج و زوال اس کا ہے، سلا کے ہم کو جگانا کمال اس کا ہے، جگہ کے سلا کے ہم کو، سلا کے ہم کو جگانا کمال اس کا ہے، کبھی وہ خود نہیں سوتا یہ حال اس کا ہے، کبھی وہ خود نہیں سوتا وہ حال اس کا ہے، وہ خود نہیں سوتا یہ حال اس کا ہے، نہ وہ ملا ہے حمد باری تعالیٰ۔ مختلف پیرائے ہوتے ہیں لکھنے والوں کے، یہاں حمد باری تعالیٰ یوں لکھ رہا ہے شاعر کہ نہ وہ ملا ہے نہ دیکھی ہے جس کی ایک جھلک، نہ وہ ملا ہے نہ دیکھی ہے جس کی ایک جھلک، عجیب بات ہے دل میں خیال اس کا ہے، عجیب بات ہے دل میں خیال اس کا ہے، عجیب بات ہے دل میں خیال اس کا ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، عجیب بات ہے دل میں خیال اس کا ہے، میرے گناہ زیادہ ہے، میرے گناہ زیادہ ہے یا کرم اس کا، میرے گناہ زیادہ ہیں یا کرم اس کا، سوال میرا نہیں ہے سوال اس کا ہے، سوال میرا نہیں ہے سوال اس کا ہے، سوال میرا نہیں ہے سوال اس کا ہے، ہمارا کیا ہے، ہمارا کیا ہے، نہ ہم تین میں نہ تیرا میں، ہمارا کیا ہے نہ ہم تین میں نہ تیرا میں، جس سے ہمارا کیا ہے نہ ہم تین میں نہ تیرا میں، جس سے پسند کرے وہ مال اس کا ہے، جسے پسند کرے وہ مال
اس کا ہے جسے پسند کرے وہ مال اس کا ہے ملال اس کا نہیں کہ زیست ہار چلے ملال اس کا نہیں کہ زیست ہار چلے اسے بھلا کے جو گزری ملال اس کا ہے نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ میں پیش کر رہا تھا آخری اشعار کہتا ہے شاعر کہ ملال اس کا نہیں ہے کہ زیست ہار چلے اسے بھلا کے جو گزری ملال اس کا ہے اسے بھلا کے جو گزری ملال اس کا ہے جمال اس کا ہے سارا جلال اس کا ہے نمود و غیب و عروج و زوال اس کا ہے نمود و غیب و عروج و زوال اس کا آخری شعر اس حمد کا آخری شعر کہ کیا یہ سوچ کے صدیق نے اسے آزاد کیا یہ سوچ کے صدیق نے اسے آزاد کیا یہ سوچ کے صدیق نے اسے آزاد کہ چنا ہے جس کو خدا نے بلال اس کا ہے چنا ہے جس کو خدا نے بلال اس کا ہے نمود و غیب و عروج و زوال اس کا ہے حمد باری تعالیٰ کی یہ اشعار میں نے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر لی اور اپنی شریف نبی پاک کی نعت اللہ کے محبوب کی ثنا شاعر بیان کرنے کی کوشش کرتا ہے کہا کہ میرے سرکار ہے سرکار مدینے والے میرے سرکار ہے سرکار مدینے والے میرے سرکار ہے سرکار مدینے والے دونوں عالم کے ہیں دونوں عالم کے ہیں سردار مدینے والے دونوں عالم کے ہیں سردار مدینے والے میرے سرکار ہیں سرکار مدینے والے میرے سرکار ہیں سرکار مدینے والے حشر میں صاحب حشر میں صاحب دستار مدینے والے حشر میں صاحب دستار مدینے والے سارے نبیوں کے ہیں دلدار مدینے والے سارے نبیوں کے ہیں دلدار مدینے والے
کر دے میں نے تو جان آقا کے حوالے کر دے اے میرے مالک و مختار مدینے والے ہیں میرے مالک و مختار مدینے والے ہیں میرے مالک و مختار مدینے والے چھو نہ پائے گی کبھی نار جہنم اس کو چھو نہ پائے گی کبھی نار جہنم اس کو جس کے ہو جائیں طرف دار مدینے والے جس کے ہو جائیں طرف دار مدینے والے میرے سرکار ہیں سرکار مدینے والے صدقہ حسنین کا کچھ بھیک عطا ہو مجھ کو صدقہ حسنین کا کچھ بھیک عطا ہو مجھ کو ہے سخی آپ کا گھر بار مدینے والے ہے سخی آپ کا گھر بار مدینے والے ہے سخی آپ کا گھر بار مدینے والے مجھ کو دنیا کے کبھی سے غرض ہی نہ رہی مجھ کو دنیا کے طبیبوں سے غرض ہی نہ رہی میں تو ہوں آپ کا بیمار مدینے والے میں تو ہوں آپ کا بیمار مدینے والے میں تو ہوں آپ کا بیمار میرے دامن میں خطاؤں کے سوا کچھ نہیں میرے دامن میں خطاؤں کے سوا کچھ بھی نہیں شفاعت کا طلبگار مدینے والے نعرہ رسالت سلام علی مصطفیٰ شفاعت کا طلبگار مدینے والے ہوں شفاعت کا طلبگار مدینے والے دونوں عالم کے ہیں سلطان مدینے والے موت سے پہلے تمنا ہے یہی اختر کی موت سے پہلے تمنا ہے یہی اختر کی کہ آپ کا دیکھ لوں دیدار مدینے والے میرے سرکار ہیں سرکار مدینے والے دونوں عالم کے ہیں دلدار مدینے والے ہمارے
نذیر احمد خان کا حکم تھا میلاد شریف کیا، چونکہ بنیادی طور پر میلاد کے لیے حاضر ہے، یہ میلاد شریف کا مہینہ ہے، تو میلاد شریف سے متعلق 4-5 سے سنی بہت تیزی سے میں پڑھ رہا ہوں۔ نذیر بھائی ہمارے سنی رضوی سوسائٹی کے کرتا ہے اور ان کا حکم ہے، تو آپ سماعت کر لیجیے۔ اور یہ کتاب پڑھنے کے لیے بھی ضروری ہے کہ ویسے تو میلاد کا پروگرام ہے، لیکن ہم چونکہ ان کے ٹھہرے ہوئے ہیں اور پھر جانا بھی انہیں کے یہاں ہے۔ شاعر کا بنتا ہے، شاعر کہتا ہے کہ ساری خوشیوں سے بڑھ کر خوشی ہے میلاد، حضور کا میلاد۔ ساری خوشیوں سے بڑھ کر خوشی ہے، ساری خوشیوں سے بڑھ کر خوشی ہے، آج جشن میلاد النبی ہے، ساری خوشیوں سے بڑھ کر خوشی ہے، ساری خوشیوں سے بڑھ کر خوشی ہے، آج جشن میلاد النبی ہے، ساری خوشیوں سے بڑھ کر خوشی ہے، آج جشن میلاد النبی ہے، وہ نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، وہ نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، ان کی خاطر یہ دنیا بنی ہے، وہ نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، ان کی خاطر یہ دنیا بنی ہے، ساری خوشیوں سے بڑھ کر خوشی ہے، جشن میلاد النبی ہے، نور بھیجا ہے رب نے زمین پر، نور بھیجا ہے رب نے زمین پر، نوری چادر زمین پر تنی ہے، نور بھیجا رب نے زمین پر، نوری چادر زمین پر تنی ہے، نوری دولہا کو ہے آج آنا، نوری دولہا کو ہے آج آنا، یوں زمین آج دلہن بنی ہے، نوری دولہا کو ہے آنا، یوں زمین آج دلہن بنی ہے، ساری خوشیوں سے بڑھ کر خوشی ہے، آج جشن میلاد النبی، کہ پڑھ کے صلی اللہ، پڑھ کے صلی اللہ کا ترانہ، جھوٹا ہے یہ سارا زمانہ، پڑھ کے صلی اللہ، پڑھ کے صلی اللہ کا ترانہ، جھوٹا ہے یہ سارا زمانہ، آنے والی ہے ان کی سواری، آنے والی ہے ان کی سواری، دھوم آنے کی ان کے مچھلی، آنے والی ہے ان کی سواری، دھوم آنے کی ان کے مچھلی، آنے والی ہے ان کی سواری، دھوم آنے کی ان کے مچھلی ہے۔ چوتھا شعر یہ میلاد کے موضوع سے ہٹ کے لکھا شاعر نے، کہتا ہے کہ ان کے نالن ان کے نالن جس
تارے بنے ان کے نام جس جگہ گئے ہیں اس جگہ زلے تارے بنے وہ جو پل بل کا ہے رستہ وہ جو پل بل کا ہے رستہ میرے آقا کے در کی گلی وہ جو پل بل کا ہے رستہ میرے آقا کے در کی گلی ساری خوشیوں سے بڑھ کر خوشی ہے آج جشن میلاد مقطع ابتر روانی مقطع میں کہتے ہیں وہ مقطع پانچویں شعر پہ مقطع آ رہا ہے کہتے ہیں شاید کہ کتنا لجپال ہے یہ گھرانہ کتنا لجپال ہے یہ گھرانہ جس سے پلتا ہے سارا زمانہ کتنا لجپال ہے یہ گھرانہ جس سے پلتا ہے سارا زمانہ ان پہ قربان جاؤں میں اختر ان پہ قربان جاؤں میں اختر یہ گھرانہ بڑا ہی سسی ہے ان پہ قربان جاؤں میں قربان جاؤں میں اختر یہ گھرانہ بڑا ہی سسی ہے آنے والی ہے ان کی سواری آنے والی ہے ان کی سواری دھومانے کی ان کے بچے اب مناسبت ہے کہ مجھے دو کلام پڑھنے ہیں اعلیٰ حضرت عاشقوں کی امام اعلیٰ حضرت کی علامہ صاحب نے مجھے حکم بھی دیا حکم خیر ان کا نابل ملتا تو اعلیٰ حضرت کے اشعار مجھے پڑھنے تھے اعلیٰ حضرت کے اشعار اعلیٰ حضرت ایک نعت شریف بڑے دن ہو گئے اس کلام کو پڑھے ہوئے کہتے ہیں اعلیٰ حضرت کہ وسوئے لالازار پھرتے وہ سوئے لالازار پھرتے وہ سوئے لالازار پھرتے وہ سوئے دوسرا مطلع کہتے ہیں اعلیٰ حضرت کہ جو تیرے در سے سیاہ پھرتے ہیں جو تیرے در سیاہ پھرتے
یوں ہی خوار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خوار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خوار پھرتے ہیں اعلیٰ حضرت اللہ تعارف کرواتے ہیں کہ میں کون ہوں اعلیٰ حضرت کہتی ہیں تعارف ہاں ویسے تو ہر شعر تعارف ہے لیکن یہ شعر خاص طور پر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں اس گلی کا اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں اس گلی کا گدا میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے سب تاجدار کوچے میں اس تاجدار کے سب تاجدار کوچے میں اس تاجدار کے آتے ہیں تاج اپنے سروں سے اتار کے وہاں مانگتے تاجدار پھرتے قدسی کام خدمت پر لاکھوں قدسی لاکھوں قدسی کام خدمت پر اور لاکھوں گردے مزار پھرتے ہیں لاکھوں گردے مزار پھرتے ہیں کوئی کیوں پوچھتے بات لذا کوئی کیوں پوچھتے بات لذا تجھ سے منگتے ہزار پھرتے تجھ سے منگتے کوئی کیوں پوچھتے بات لذا تجھ سے منگتے ہزار پھرتے ہیں وہ سوئے لازار پھرتے ایک کلام کے لیے علامہ صاحب نے قسم کی مناسبت سے نبی پاک کی شان بیان کرنے کے لیے قسم لکھی ہے اشعار اور قسم کے اشعار بہت کم میں پڑھا کرتا ہوں بہرحال علامہ صاحب کا حکم ہے تو بہت تیزی سے میں پڑھ لیتا ہوں ہاں اب یہ تو ہاں جی اب ایسے کلام کے لیے علامہ صاحب نے حکم دیا مجھے اب دیکھیں نا کہ کوئی کہے نا کہ بھائی ایک نعت شریف پڑھنی ہے تو ہم یہ گزارش کرتے ہیں کہ آپ یہ نہ کہیں کہ ایک کلام پڑھنا ہے آپ ٹائم بتا دیں کہ اتنا دیر پڑھنا ہے اگر وہ کہیں کہ ایک کلام پڑھنا ہے تو ایک کلام کیا اس ایک کلام کے صرف 3 شعر وہ 3 شعر میں گرا در گرا بہت کچھ پڑھا جا سکتا ہے ساری رات گزر جائے گی ایک کلام مکمل نہیں وہ اس نوعیت کا کلام ہے جس کے لیے حکم دیا ہے
بہرحال میں تو خیر بہت تیزی سے پڑھوں گا، یہ نہیں ہے کہ میں بہت لمبا چوڑا پڑھ رہا ہوں، مجھے نہیں مناسب بچوں علامہ صاحب چشتی صاحب قبلہ جلوہ گر ہو چکے، ان کا کتاب عالیہ ہونا ہے، میں بہت تیزی سے قسم کی مناسبت سے 3 شعر مجھے پڑھنے، 3 شعر، اور چونکہ ہم لوگ ہیں میلاد سرکار کے میلاد کے لیے حاضر ہیں تو اسی مناسبت سے میں آغاز کر رہا ہوں۔ کہتا شاید کہ صدقہ لینے نور کا ان کے گھر سحر گئی، صدقہ لینے نور کا ان کے گھر سحر گئی، بی بی آمینہ کی گود مصطفیٰ سے بھر گئی، بی بی آمینہ کی گود مصطفیٰ سے بھر گئی، آپ مسکرا دیے کشاں بکھر گئی، آپ مسکرا دیے کشاں بکھر گئی، جس پہ پڑ گئی نظر اس کی جھولی بھر گئی، جس پہ پڑ گئی نظر اس کی جھولی بھر گئی، جس نے گداگروں کو تمغر بنا دیا، جس نے گداگروں کو تمغر بنا دیا، جس نے گداگروں کو تمغر بنا دیا، بے زر کو چھو لیا تو ابو زر بنا دیا، دیکھو میرے کملی والے کی شان ہی نرالی ہے، پڑھیے میرے کملی والے کی شان ہی نرالی ہے، دو جہاں کے داتا ہے محمد، دو جہاں کے داتا ہے، ذات بے مثالی ہے، میرے کملی والے کی شان شان نرالی ہے، شاید کہتا ہے شان نرالی ہے، اور شان کون کس طرح بیان کرے، کہتا ہے کہ کلیوں کی چٹک کلیوں کی چٹک، بلبل کی چہک، پھولوں کی مہک، سبزوں کی لہک، خاروں کی کھٹک، پتوں کی کھڑک، تاروں کی چمک، زنجوں کی دمک، کہتے ہیں یہ سب یکجا ہو کر کے میرے کملی والے کی شان ہی نرالی ہے، دو جہاں کا داتا ہے محمد، دو جہاں کا داتا ہے، ذات بے مثالی ہر جا ظہور حق ہے، انہی کے ظہور سے میلا حضور کا میلا، حضور کے سنگ میں علامہ صاحب بیان کرتا ہے شاید کہ ہر جا ظہور حق ہے، انہی کے ظہور سے، ہر جا ظہور حق ہے، انہی کے ظہور سے، سب خاک سے بنے ہیں، ہم سب خاک سے بنے ہیں، یہ اللہ کے نور سے، دیکھو میرے کملی والے کی شان ہی نرالی ہے، میرے کملی والے کی شان ہی نرالی ہے، جس کو کہتے ہیں میری دیکھی بھائی ہے، یہ ہے دوسرا شعر اس کا نام، مجھے پڑھنے 3 شعر، خلد جس کو کہتے ہیں میری دیکھی بھالی ہے، سبز گنبد ہے اور سنہری جاہی ہے، یہ دوسرا شعر۔ تیسرا شعر کہتا ہے شاید کہ میں مدینہ پاک گیا، اللہ کے نبی نے مجھے طلب کیا تھا اپنے قدموں میں پہنچا تو حضور کی بارگاہ میں نے وہاں کیا دیکھا، سرکار کے نگر میں حضور کے دیار میں نے کیا دیکھا، میں نے دیکھا کہ ہر طرف مدینے میں بھیڑ ہے
فقیروں کی ہر طرف مدینے میں بھیڑ ہے فقیروں کی ایک دینے والا ہے ایک دینے والا ہے سارا جگ سوالی ہے ایک دینے والا ہے طیبہ میں ایک دینے والا ہے سارا جگ سوالی ہے ایک دینے والا ایسا دینے والا اس دینے والے کے لیے اعلیٰ حضرت عاشقوں کی امام اعلیٰ حضرت فرماتے اس دینے والے کے لیے کہ کون دیتا ہے دینے کو چاہیے کون دیتا ہے دینے کو چاہیے کون دیتا ہے دینے کو چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی دینے ان تمام گروہ کے لیے یہ گرائے جو میں پڑھ رہا ہوں برکتی صاحب نے کہا کہ بیٹے یہ دنیا پڑھنی ہے بہت تیزی سے میں پڑھ رہا ہوں اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ دینے والا ہے سچا ہمارا نبی اور ایسا سچا ہے کہ کہا کہ جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا ایسا دینے والا ہے کہ جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا نور کی سرکار ہے کیا اس میں توڑا نور کا میں گدا تو بادشاہ میں گدا تو بادشاہ میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا صبح طیبہ میں ہوئے بٹتا ہے باڑا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا بھابیوں کا دور تھا ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا تجھ کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجا نور کا نور نامہ لکھا اعلیٰ حضرت نے پورا نور نامہ لکھا لکھتے رہے 5 مسئلہ آیا 5 مسئلہ اعلیٰ حضرت نے 5 مسئلہ حضور کے بچوں کی نظر کیا 5 مسئلہ اعلیٰ حضرت مطلع در مطلع لکھا 5واں مطلع اس طرح لکھتے ہیں اعلیٰ حضرت عاشقوں کے امام کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ آقا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا زمین و زمان ان اشعار کے لیے خصوصی طور پہ علامہ صاحب نے کہا ہے میں پڑھا ہوں اعلیٰ حضرت عاشقوں کے امام فرماتے کیا ہے عرض کرتے ہیں اعلیٰ حضرت عرض کرتے ہیں اس بارگاہ میں اس دینے والے کی بارگاہ میں سرکار سے مخاطب ہے اعلیٰ حضرت اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ آقا زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے
زمین و زماں تمہارے لیے مکین و مکہ تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے دہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں ہے جہاں تمہارے لیے ہمارے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے جنا میں چمن 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 جنا میں چمن جنا میں چمن چمن میں سمن سمن میں پھپن پھپن میں دلہن جنا میں چمن چمن میں سمن سمن میں پھپن پھپن میں دلہن سزائے محل پہ ایسے منن گے امن و اما تمہارے سبا وہ چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے سبا وہ چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے سبا وہ چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے لیما کے تلے سلام کھلے رضا کی زبان تمہارے رضا کی زبان تمہارے لیے تم بھی لوگو امیر بن جاؤ تم بھی لوگو امیر بن جاؤ یعنی ان کے گھر کے فقیر بن جاؤ دینے والا ہے سچا ہمارا نبی سچا ہمارا نبی ہو ہے فقیروں کو گنجے گلا دینے والے گناہگاروں کو بھی امان دینے والے جہاں دینے والے جنا دینے والے یہاں دینے والے وہاں دینے والے فقیروں کو گنجے گلا دینے والے گناہگاروں کو بھی امان دینے والے جہاں دینے والے جنا دینے والے یہاں دینے والے وہاں دینے والے کنارے پہ کشتی لگا دینے والے قیامت کے دن بخشوا دینے والے مقدر ہمارا جگا دینے والے سخاوت کے دریا بہا دینے والے محمد ہوئے حق سے ملا دینے والے محمد ہے حق سے ملا دینے والے فقیروں کو گنجے گلا دینے والے گناہگاروں کو بھی امان دینے والے جہاں دینے والے جنا دینے والے یہاں دینے والے وہاں دینے والے کنارے پہ کشتی لگا دینے والے قیامت کے دن بخشوا دینے والے مقدر ہمارا جگہ دینے والے سخاوت کے دریا بہا دینے والے محمد حق سے ملا دینے والے عدو کو بھی اپنے دعا دینے والے بھلے اور برے کو نبھا دینے والے زمانے کی بگڑی بنا دینے والے سوالی نہ گیا ایک وہ در کہ جہاں کوئی سوالی نہ گیا اور ایک یہ گھر ہے کہ سائل کبھی خالی نہ گیا یہاں پہ ایک دینے والا ہے سارا سوالی والے کی شان نرالی ہے اسی شان کے لیے شان نے لکھی ہے قسم بس یہ قسم میں پڑھتے ہی مائکروفون سے جدا ہو جاؤں گا قسم لکھتا ہے شاید قسم کہ شمع دل میرے کملی والے کی شان ہی نرالی ہے یہ ہے بنیادی شان بنیادی مصرع یہ ہے اسی پہ لکھی ہے قسم کہ شمع دل شمع دل نور نظر و قرار جان کی قسم شمع دل شمع دل نور نظر و قرار جان کی قسم جذب رقصاں کی قسم عظمت انسان کی قسم نگاہ ناز کی انداز بہربان کی قسم روح جانا کی قسم خسرو خوبان کی قسم ساز ہستی کی قسم سوز جاویدان کی قسم دیدہ نم کی قسم جنبش مجگان کی قسم ماہ انجم کی قسم نجر تابان کی قسم حرم
طیبہ کی ہر شمع فروزاں کی قسم، صبح صادق کی قسم، رنگ گلستان کی قسم، نور عارف کی قسم، تابش دنداں کی قسم، ساز ہستی کی قسم، سوز جاویداں کی قسم، دیدہ نم کی قسم، جنبش مژگاں کی قسم، ماہ تاباں کی قسم، مہر درخشاں کی قسم، موسم گل کی قسم، ابر بہاراں کی قسم، نالائے نیم شبیو شب ہجراں کی قسم، اشک پیروں کی قسم، دیدہ گریاں کی قسم، لذت اندوز خلش خاری مغیلاں کی قسم، تابش جوہر آئینہ عرفان کی قسم، روز اول کی قسم، حشر کے میدان کی قسم، روز اول کی قسم، حشر کے میدان کی قسم، رب حبلی کی قسم، وسعت داماں کی قسم، آب شیریں کی قسم، جنت رضوان کی قسم، حوض کوثر کی قسم، حور کی علماں کی قسم، شب اسرا کی قسم، عالم امکان کی قسم، جہاں جہاں سے وہ گزرے وہاں وہاں کی قسم، شب اسرا کی قسم، عالم امکان کی قسم، بزم الفت کی قسم، عہد کی پیمان کی قسم، آدم و نوح و ابراہیم و سلیمان کی قسم، چشم موسیٰ کی قسم، جلوہ یزدان کی قسم، ابن مریم کی قسم، یوسف کنعان کی قسم، توریت، انجیل، زبور، آیا قرآن کی قسم، یار غار حضرت ابو بکر کے ایمان کی قسم، فاروق اعظم کی قسم، کار نمایاں کی قسم، پیکر شرم و حیا حضرت عثمان کی قسم، شیر حق مولا علی قوت یزدان کی قسم، سبز گنبد کی قسم، سبز گنبد کی قسم، نوری کہکشاں کی قسم، جبل نور کی عرفات کے میدان کی قسم، نور و نکہت کی قسم، بزم چراغاں کی قسم، سعدیہ ڈائی کے اس وقت مہربان کی قسم، جامع الفت کی قسم، جامع الفت کی قسم، بادہ عرفان کی قسم، عشق کرنی کی قسم، فقر کے سلطان کی قسم، ابو حنیفہ کی قسم، حکمت دوران کی قسم، شافعی مالکی جو ہم بڑی پیغام کی قسم، داتا حجبیری کی رفعت کی آسماں کی قسم، غوث اعظم کی قسم، ہند کے سلطان کی قسم، شاہ سرحد مجدد شاہ خوبان کی قسم، نقش بندی جہاں جانے مریداں کی قسم، شاہ شہابودی سہر بردی تاباں کی قسم، حضرت گنج شکر، حضرت گنج شکر، خلد آسکاں کی قسم، شاہ کلیر کی قسم، صابر جانا کی قسم، میر خسرو کے نظام، میر خسرو کے نظام، میر خسرو کے نظام، مہر درخشاں کی قسم، شمس تبریز کی، منصور کے وجدان کی قسم، لال شہباز، لال شہباز کے اس جذبہ رقصاں کی قسم، ابو علی شاہ قلندر مہتابہ کی قسم، باقی باللہ کی قسم، خاصہ خاصاں کی قسم، باہو ایتن میرا سلطان کی قسم، عاشق یزدان کی قسم، رومیوں سعدیوں جامیوں رضا خان کی قسم، قبلہ عالم کی قسم، جان چشتیاں کی قسم، مہر علی شاہ کی قسم، شاہ سلیمان کی قسم، قسم قسم یہ قسم میں کہا اور آپ کہاں تک سنے قسم، قسم بہت طویل میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ یہ اتنی طویل قسم ہے، اس کے 64 پیرائے لکھیں، شاید 64، اور میں نے آدھا نہیں پڑھا، ابھی آدھا نہیں پڑھا۔ محفل قسم منعقد کریں نا علامہ برکاتی صاحب تو بھی ممکن نہیں ہے، بہت طویل ہے قسم، بہت طویل ہے، لیکن شاہ نے کہا تھا بھیا وقت ہو یا نہ ہو، دیکھو میں نے بڑی محنت کی ہے قسم کے لیے، میں نے بڑی محنت کی ہے، وقت ہو یا نہ ہو آخری پیرائے کا آخری حصہ ضرور پڑھنا ہے قسم۔ میں نے حضور کے شہزادوں کے قدموں میں جا کے ختم کی، شاید کہتا قسم میں نے ختم کی ہے کربلا جا کے،
کہتا ہے کہ اور بنیادی مصرع میرے کرنے والے کی شان، ڈھلتے سورج کی قسم، ڈھلتے سورج کی قسم، گرد کاروان کی قسم، جو کیا شاہ نے اور پر اسی احسان کی قسم، مسلم اون محمد مہتاباں کی قسم، ام لیلا کی قسم، فضائے شاداں کی قسم، بنی ہاشم کے قمر لال بخشاں کی قسم، غازی عباس علمدار نگہباں کی قسم، حسن اکبر کی قسم، نازش خوباں کی قسم، خلق اصغر کی قسم، قاسم گریاں کی قسم، بی بی سورا کی قسم، بھائی کی ارماں کی قسم، آہ سوگاں کی قسم، شام کے زنداں کی قسم، جلد خیموں کی قسم، روتی ہوئی ماں کی قسم، بی بی زینب کی قسم، وارث خدا کی قسم، میرے کملی والے کی شان ہی میرا۔ بہت شکریہ، بڑی مہربانی۔ آخر میں آپ کے واقعے علامہ سجاد حافظ سجاد احمد برکاتی صاحب کا اور جامعہ غوثیہ کے جملہ آپ کا بہت شکریہ کہ طلب کیا، بہت شکریہ، بڑی مہربانی۔ وقت میرے زیادہ لیا ہو تو بات مہربان